ان احکام کے اوپر میرا ذاتی طور پہ زور کیوں ہے، اس کا ہم تھوڑا سا قرآن سے ایک حوالہ میں نے دو نکالے ہیں حوالے سورہ بقرہ کی طرف سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو. پھر دوسری جگہ اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 266 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور کرو. ان آیات کو پڑھنے کے بعد اور تھوڑا بہت سمجھنے کے بعد ہم سب کو میرے خیال سے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے احکام کو اچھی طرح سے جانیں. جو جانتے ہیں وہ اپنی کنفیوژنز کو دور کریں، اور ہر دفعہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی انفارمیشن ہمیں ضرور ملتی ہے. آج ہم اپنی ورکشاپ شروع کر رہے ہیں روزے کے ساتھ. روزہ یعنی کہ وہ عبادت جو صبح صادق ہوتی ہے ہماری طلوع آفتاب سے پہلے اور رات ہونے تک یعنی مغرب تک ہم اپنے کچھ اعمال سے اور کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. روزے کے متعلق خدا کا ایک جگہ، ویسے تو کئی جگہ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکم آئے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں ہی اگر ہم دیکھیں آیت 183 میں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کا مطلب کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر لکھ دیا گیا ہے روزہ رکھنا جس طرح لکھ گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہم اپنی سلائیڈ شروع کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا صحیح طور پہ آغاز کرتے ہیں. جی ذکیہ. ذکیہ آپ کا مائک بند ہے. اب ٹھیک ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین. آئی ہوپ سب کو میری آواز کلیئر ہے. فضا میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. احکامات الہیہ جو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر واجب اور لازم کیے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا فقہہ فی الدین، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا، اسے دین کے احکامات پڑھا دیتا ہے. تو میں اس کو یوں سمجھوں گی کہ اللہ کی محبت کی اور اللہ کی جانب سے ایک توفیق کا راستہ ہے جو ہم سب کو ملا ہے، اور انشاءاللہ کہ ہم اس اللہ کی جانب سے آنے والی اس محبت کا بھرپور جواب دیں گے. مجھے عادت ہے انٹریکٹیو ہونے کی، تو اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے تو آئی ویلکم یور کویسچنز. میں ساتھ ہی چیٹ باکس جو ہے وہ اپنے سامنے کھلا رکھوں گی. چلے گا؟ اجازت ہے فضا؟ بالکل 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 بالکل. روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم. صوم کہتے ہیں سپر، بچنے کو. اور اللہ نے روزہ ہمارے اوپر اس لیے واجب کیا ہے تاکہ ہم لوگ وہ حلال چیزیں، وہ جائز چیزیں جو ہمارے جسم کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں الاؤڈ تھی، ان سے بھی ہم جائز چیزوں سے ہم پرہیز کریں. کس لیے؟ تاکہ ہماری روحانیت اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں.
تو یہ ایک سمجھے کہ ہماری باڈی کی ڈیٹاکسیشن اور ہماری روح کی ایکسرسائز ہے، کہ اس کی پروموشن ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ول پاور کو، اپنے قوت ارادی کو اور اپنے مقصد کو لے کر کتنا زیادہ کہیں کہ استقامت کے ساتھ چل سکتی ہے. ڈٹرمنیشن ہماری جو ہے نا اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ میرے خیال میں شروع کرتے ہیں ٹائپس آف روزہ. سب سے پہلے ایک سیکنڈ، آئی ایم سوری، میں اس کو فیس بک پہ لائیو کر رہی تھی جس وجہ سے 2 منٹ مجھے واپس آنے میں لگ رہے ہیں. 2 منٹ دیجیے گا. اچھا، ٹائپس آف روزہ، روزہ تو روزہ ہی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. صوم ہے، چاہے جس بھی صورت اور عنوان سے کیوں نہ. اس کا فلسفہ سیم رہتا ہے، اس کے تمام احکامات سیم رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اس ٹائپ کا روزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا کسی بھی لحاظ سے کوئی ایج مل سکتا ہے. روزہ ول ریمین روزہ، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ ہمارے لیے قضا روزوں کی صورت میں کیوں نہ ہو. میں ٹائپس آف روزے کی کا وہ نہیں دیکھ پا رہی. ہمارے پاس سلائیڈ ہے یا میں؟ اچھا، ہم لوگ ایک بات جو میں اکثر، میں خود کوثر کالج کی ہیڈ ہوں تو میں ہمیشہ بچوں کو ایک بات سمجھاتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے لیے جس طرح قرآن ضروری ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے اوپر اللہ نے کیا احکامات رکھے ہیں، یا پھر کوئی لینگویج کا، لٹریچر کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈکشنری دیکھنے کی عادت رکھے. اگر اسے ڈکشنری دیکھنے کی عادت نہیں ہوگی تو وہ اپنی لینگویج کو یا اپنے لٹریچر کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. یا اسی طرح جو ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹاپک کے حساب سے ڈفرینٹ ریفرنسز کی طرف بار بار جاتے رہیں تو اس میں ڈیولپمنٹ یا بہتری آتی ہے، ان کی پروگریس ہوتی ہے. اسی طرح احکامات کے باب میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ توضیح المسائل ہو اور یہ ہمارے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہو. اگر ہمارے سائڈ ٹیبل پر یہ نہیں ہے اور ہمیں احکام نہیں آتے، میں آغا سیستانی کی مقلد ہوں اس لیے ان کی میں نے توضیح المسائل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. میں اردو میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں اس لیے میں اردو میں پڑھتی ہوں. تو یہ توضیح المسائل ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو ہم جیسے علماء آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہیں. آپ لوگ ہم سے کبھی بھی، بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں، کبھی بھی ریفیوز نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بتائیں. لیکن ہر انسان کے اوپر خود بھی واجب ہے کہ وہ ان علوم کو خود حاصل کرے. ہاں، تو یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے توضیح المسائل، انگریزی میں، اردو میں، یا جو بھی آپ کی کمفرٹیبل زبان ہے جس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. اب بات آتی ہے ٹائپس آف روزہ میں. سب سے پہلے ہے واجب روزہ. جی، واجب روزہ ہمارے اوپر صرف ماہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ ہمارے اوپر واجب نہیں. دوسرا ایک واجب ہم اپنے لیے کر لیتے ہیں جو منت، نیت یا نظر کا ہوتا ہے. جیسے میں نے نظر کی کہ اگر میری یہ چیز ہو گئی تو میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گی. اب وہ روزہ رکھنا میرے اوپر واجب ہے، میرے لیے لازمی ہے کہ میں روزے رکھوں. ہاں، اور اس کے علاوہ کوئی روزہ واجب نہیں ہے. رضا میں کوئی مس تو نہیں کر رہی؟ نہیں بالکل نہیں کر رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہا رہی ہیں. یہ 2 چیزیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ ہمارے پاس واجب میں نہیں آتا. صحیح ہے، واجب یعنی ماہ رمضان کے اور پھر اس کے بعد جو منت یا نیت یا نظر کے ہوتے ہیں وہ کرنا. اور نیت یا نظر کے جو روزے ہیں، فار ایگزامپل 15 شعبان کو آپ نے نیت کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گی، اور پھر 15 شعبان کو آپ روزہ نہیں رکھ سکے کیونکہ پیریڈز آ گئے، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو بعد میں بطور قضا کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں وری نہیں ہونا. ہمارے پاس یہ خدا کی طرف سے نا پیریڈز کا آنا یا ہونا، تو وہ چیز اپنی جگہ ایک ہے. تو اس میں اللہ کی اطاعت نہ کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا بھی تو ثواب ہے کیونکہ حکم الہی، اتباع الہی میں ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے، وہ ہے کون سی چیزیں ہیں جو روزوں کو باطل کر دیتی ہیں. ہم سب کے لیے بہت انڈرسٹوڈ سی بات ہے، روزے کو باطل کرنے کے لیے کچھ کھا لیا تو روزہ باطل ہے، اور اگر کھلے سے کھا لیا تو اللہ کو بھی پتہ ہے نیت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے.
نیت کا ہونا زیادہ ہے کہ اگر بھول کے کھایا ہے تو اللہ بھی کوئی سزا یا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ کے ساتھ نزدیکی کی ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جو مردوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. اور چوتھی چیز جو ہم لوگ بہت زیادہ جس کے لیے اسپیشلی جب حدیث سناتے ہیں بینگ ریسائٹر ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ ہم اہل بیت کی نام سے کوئی بھی چیز ایسی منسوب نہ کریں کہ جو انہوں نے نہیں کہی ہو نا. تو ان کا قول بعینہ جیسا ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے. یا پھر اگر مثال کے طور پہ مفہوم رہ جاتا ہے تو مفہوم کہہ دیں کہ حدیث کا مفہوم ایسا تھا, لیکن ان سے کوئی بھی بات کوئی بھی حدیث چاہے وہ صحیح معنی کیوں نہ رکھتی ہو, امام جعفر صادق کی ہو اور ہم لوگ کچھ اور کہہ دیں نا, تو اس طرح کی نسبت دینا بھی روزے کو باطل کر دیتی. آپ اہل بیت کی اور ان کے قول کی حرمت دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے غبار حلق تک پہنچانا. ہاں جی بالکل. کوئی ڈسٹ یا پھر کوئی ایسی چیز جو ہم اپنے حلق تک خود پہنچائیں, صحیح, اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس سے بھی. اور پھر اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم باہر گئے ہیں اور مجھ سے کچھ کر جی ایک کوشچن پوچھنا تھا اسی پوائنٹ پر, یہ جو تھک ڈسٹ اور فیومز کا پوائنٹ ہے, بہت بیسک کوشچن ہے کہ آپ کوکنگ کر رہے ہیں, کھانا بناتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے جیسے نمک یا اینی تھنگ کوئی ایسا اسپائس لگتا ہے ایک دم سے کہ تھروٹ میں چلا گیا, وہ شاید نہیں بھی گیا ہوتا ہے لیکن کبھی فیل بھی ہوتا ہے کہ بہت سالٹ اندر سے کچھ فیل ہوتا ہے, یا کبھی باڈی اسپرے یوز کرتے ہیں تو وہ باڈی اسپرے ایز سچ فیومز جاتے نہیں اندر بٹ حلق میں کرواہٹ سی فیل ہوتی ہے. تو اب کیا باڈی اسپرے یوز کرنا چاہیے وائل فاسٹنگ, اور یہ اس طرح کے کوئی اسپائس اگر ایک دم سے لگتا ہے کہ وہ چلا گیا چھوٹ میں, پھر اس میں کیا کریں؟ کسی بھی چیز کا ٹیسٹ, کسی بھی چیز کا ذائقہ یا کسی بھی چیز کا اثر جانا از اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن ڈسٹ کا جانا, جو ڈسٹ ایک تھک ڈسٹ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو یو کین فیل ان یور تھروٹ نا, آپ کو لگے کہ کچھ ہے. اگر جیسے ڈسٹ سٹارم آ رہا ہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے اور اتنی تیز ہوا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ذرا سا بھی یعنی منہ سے سانس لیا ہے یا بات کرتے ہوئے کچھ اندر چلا گیا ہے, ہاں, اور آپ کر کے اس کو تھوڑا سا کر کے صاف کر لیتے ہیں. نمک جو ہے نا, نمک کا تو اتنے اس کی اپنی بھی وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اندر جائے, یو نو, وہ صرف ہمارے منہ کے اندر رہتا ہے, حلق یہاں پر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ ٹائمز لوگوں کو اندر یعنی آپ کے ماؤتھ ایریا کے اندر ہے, اس کو آپ باہر تھرو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ذرا کلی کر کے اس کو نارمل کر لیں. لیکن اگر کوئی چیز آپ کے تھروٹ تک چلی گئی ہے اور وہ ایسی ہے کہ یو کین فیل اٹ ان یور تھروٹ, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, یو نو. اور آغاز سیستانی کا میں باقی مجتہدین کا ناٹ شور, آغاز سیستانی کا احتیاط واجب کی بنا پر روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو واجب کی طرح پھر احتیاط کرتے ہیں, ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر نا؟ ایون اگر جیسے ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سیلونس میں جا کے ڈائی لگواتے ہیں تو اس کی جو 20% والیوم جو ہوتا ہے اس کی اسمیل بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اسمیل از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. جیسے کسی گھر میں پینٹ ہوا ہو, آپ کو اسمیل اس کی محسوس ہوتی ہے نا. لیکن اگر حلق میں کرواہٹ فیل ہوتی ہے, آلدو کے فیومز آئی نو کے اندر جاتے نہیں ہیں, باڈی اسپرے یوز کرتے ہیں, لیکن حلق میں کرواہٹ کیوں آتی ہے, آئی ڈونٹ نو. وہ ڈسٹ نہیں ہے, وہ ٹیسٹ ہے, وہ ذائقہ ہے, تو وہ ہمارے روزے کو افیکٹ کرتا ہے. سوری, وہ ہمارے روزے کو افیکٹ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے, کراہت میں تو آتا ہے نا کہ جہاں پر آپ, وہ آگے ہم لوگ آئیں گے مکروہات کے اندر, اس میں وہ چیز بریف ہو جائے گی, جہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ جانے سے آپ کا روزہ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے. لیکن اگر آپ گئے ہیں, آپ کے لیے خود ایک سرپرائز تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور ایسا ہو گیا, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. میرا بھی ایک سوال ہے. میری بیٹی 10 ایئرس کی ہے, روزہ رکھتی ہے, اس کو استما کا پرابلم ہے, مارننگ میں سانس کا پرابلم ہوتا ہے, اسے نیبولائز کروا سکتے؟ تھینک یو.
ہم اس کے اوپر آگے آ رہے ہیں, پورا اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں ذکیہ اپنے چھٹے پوائنٹ کی طرف. جی جی اچھا, اگر کوئی خاتون پیریڈز میں ہے یا پھر کوئی اور اس کے اوپر واجب غسل ہے, واجب غسل جو ہے وہ آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. چھپکلی مارنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. کس سے نہیں ہوتا؟ چھپکلی مارنے سے. ہاں نا, باقی سارے غسل چھوڑ کے چھپکلی والا غسل سب سے پہلے کیا جاتا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں توضیح المسائل میں دیکھیں کہ واجب غسل کون سے ہیں. تھوڑا سا ہمیں خود بھی اس کو کھولنا ہوگا, دیکھنا ہوگا نا. جی جو واجب غسل آپ کے ذمے ہیں اور آپ سحری سے پہلے واجب غسل نہ کریں اور آپ حالت نجاست میں رہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو سحری کرنے سے پہلے میک شور کریں کہ آپ نے سارے واجبات ادا کریں. ٹھیک ہے, جو اگر کوئی واجب غسل ہے وہ انجام دے دیا ہے. پھر اس کے بعد انیما کا ہے کہ کوئی بھی انیما لکوڈ چیز جو ہے وہ حلق میں ڈالی جائے, اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور پھر آخری چیز ہے انٹینشنلی اگر انسان وامٹ کرتا ہے یا قے کرتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے روزے کو ایک دم وہیں پر روک دیتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ احتراماً ایک روزے کے اور ماہ رمضان کے تقدس میں بھوکے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. آپ کے اوپر سے روزہ ساقط ہو چکا ہے, آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز میرے پاس ایک سوال ہے کہ جو کہ ہمارے 6 پوائنٹ کو لے کے ہے. اگر آپ پہ ہم پہ کوئی واجب غسل ہو جاتا ہے فار ایگزامپل زوال کے وقت سے پہلے, اگر ہم حیض سے پاک ہو جاتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نا؟ نہیں, اٹ ہیز ٹو بی بیفور فجر. بیفور فجر, ایگزیکٹلی. بیفور فجر. ٹھیک ہے, ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. مکروہات ڈیورنگ روزہ, یعنی کہ وہ ایسے کون سے اعمال ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں, باطل نہیں کرتی. اچھا, ایک بات تو میں پہلے ذرا بستہ گزارش کروں کہ ہمیں کن چیزوں کے لیے زیادہ پرٹیکولر ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ بات, کیونکہ آپ یقین جانیں میں صرف روزے کی بات نہیں ہے, اتنے مسائل پوچھتے ہیں سارے مکروہات اور مستحبات, واجبات کی چھٹی. بھائی واجب کرنا ضروری ہے اور محرمات یعنی حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. تو جس پر ہمارا زیادہ جو ہماری ہونی چاہیے ہے وہ ہے واجبات اور محرمات یعنی حرام چیزیں. جو حلال ہے اس کو ہم نے انجام دینا ہے اور اس کو انجام دینے کے لیے ہمیں ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور جو مکروہات ہے اگر ان سے ہم احتیاط کریں تو وہ زیادہ ضروری ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو مکروہات ہیں ان کو انجام دینے سے آپ کے روزے کا کچھ بگڑے گا نہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا روزہ آرام سے کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ثواب میں اللہ جانتا ہے کتنا, لیکن تھوڑا فرق آ جاتا ہے. صحیح ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مکروہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ اب میں کیا کروں, یا آپ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو. اوائڈ کرنا بہتر ہے. تو میں تیزی سے اس کے اوپر سے گزرتی ہوں. فضا بالکل ٹھیک ہے. آپ جو مین چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں یہ روزمرہ کے, اس میں تھوڑی سی پوائنٹس پہ بس روشنی ڈال کے تیزی سے ہم اس پہ گزر جاتے ہیں. جی بس میں اس کا میرے خیال میں 10 چیزیں ہیں جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یو ہیو دا نیکسٹ سلائیڈ. مکروہات کا ہے, اس کے بعد پھر ہماری پھر مستحبات اور پھر روزہ آف سینسز کی ہے. چلیں, پہلی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ آنکھ میں سرما ڈالنا ہے, یا پھر جو ابھی بات ہو رہی تھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بال ڈائی کرتے ہیں تو ہمارے حلق میں جاتا ہے, وہ مکروہات میں آ جاتا ہے. اگر آپ افطار کے بعد کر سکتے ہیں اچھی بات ہے, افطار کے بعد نہیں کر سکتے
تو بہتر ہے اوائڈ کریں. اچھا ایک چیز سرما ڈالنے کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہو جاتی ہیں, بس یہ مکروہ ہے. ساری رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں, سرما لگایا کریں. اچھا دوسری چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری ہو سکتی, جیسے اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے یا پھر کوئی ایسا مشقت والا کام ہے, ہاں مشقت والا کام ہے, اس کو کرنے سے بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں. اگر آپ نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے آپ کسی اور وقت کر لیں, اپنے روزے کی حالت میں نہ کریں. تیسرا کام ہے کہ ناک میں دوا ڈالنا, جس کے بارے میں یہ آپ شور نہ ہو کہ یہ آپ کے حلق میں جائے گی یا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے, خوشبودار پودے کو سونگھنا. گارڈن میں نہیں جانا, ٹھیک ہے, اور اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو کچھ سونگے نہیں. ویسے بھی آج کل کسی بھی چیز کے نزدیک جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. پانچویں چیز جس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری پریکٹس میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عورت کا زیادہ دیر یا تھوڑی دیر پانی کے اندر بیٹھنا, کسی پول کے اندر بیٹھنا. آپ کو سوئمنگ کرنی ہے تو آپ روزہ افطار کرنے کے بعد کریں. عموماً روزے میں اتنی سوئمنگ نہیں کی جاتی, یا پھر اس طرح سے ہماری پریکٹس میں یہ چیز نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ پانی میں جا کر بیٹھیں, یا پھر کسی بھی چیز کو اس طرح سے سک کرنا کہ اس سے ہم اس کی تری کو اپنے اندر لے سکیں. اور حلق میں کچھ نہیں جائے گا, لیکن صرف یہ کہ اوپر اوپر سے ہم اس کو تر کرنے کی کوئی کوشش کریں, یہ مکروہات میں آ جاتا ہے. جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو گھیلا کرنا اس لیے تاکہ تھوڑی ٹھنڈ لگے, جو ہم عموماً یہ چھوٹے موٹے چیٹ کر جاتے ہیں, مکروہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے لباس کو تر کریں یا گھیلا کریں. پھر آٹھویں چیز ہے دانت نکلوانا, یا کوئی بھی منہ کے اندر ایسا کام کرنا جس سے خون نکل سکتا ہے اور پھر آپ کے روزے کو کنٹینیو کرنے میں ڈفیکلٹی آ سکتی ہے. دانت نکال سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ نکالیں, سحری کرنے کے بعد نکالیں. پھر ہے مسواک کرنا, برش کرنا, جس کے اوپر بہت ڈانٹ پڑتی ہے. کوئی کہتا ہے کر سکتے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں کر سکتے. آپ دانت برش کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کر, اور ماؤتھ واش اچھی طرح اپنے منہ میں گھما کر, کہ آپ اگر روزے کی حالت میں کسی سے ملاقات کریں تو دوسرے کے ناک کے بال نہ جل جائیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزہ کیونکہ ہمیں اپنا بہت پاکیزہ چلانا ہوتا ہے, ہم باقی بڑے گناہ کر جاتے ہیں. یاد رکھیں, ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں, رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں قیدورہ نہیں جائے گا. پوچھا قیدورہ کون ہے؟ فرمایا وہ جس سے بو آتی ہے, جس سے اسمیل آتی ہے. تو اسلام میں تو بدبودار ہونے کو اتنا ڈسکریج کیا گیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم بدبو کے ساتھ کیسے رہیں. مکروہ ہے, لیکن جو بدبو لے کر چلنا ہے وہ تو بہت زیادہ بڑی کراہت ہے, اور اس سے زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آخری چیز ہے بلا وجہ کسی بھی لکوڈ چیز کو اپنے منہ میں یا اپنے ناک میں ڈالنا, ٹھیک ہے, یہ کراہت ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو مکروہات ہیں ایم شور اس کو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ کہ سب اگنور کرتے. I'm sorry, میرا گلا خراب ہے. تو یہ وہ مکروہات ہیں جو روزے کے دوران نہیں کرنے چاہیے. آپ کا روزہ چل سکتا ہے لیکن اس کے ثواب میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کمی بھی آ جائے نا تو ہم کوئی اتنا بڑا حرج نہیں کریں گے. لیکن جو محرمات ہیں, حرام چیزیں, ان سے بچنا ضروری ہے. جی ہماری نیکسٹ باڈی از اٹ فار می؟ یس, از اٹ فار یو؟ آپ yes for you. Okay. جی روزہ فار سینسز اینڈ باڈی. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے, روزہ ہم لوگ کس لیے رکھتے ہیں. روزہ مینس ٹو ریئلائز وی آر بیونڈ باڈی اینڈ وی آر بیونڈ سینسز. روزہ از پریکٹسنگ یور ول پاور اور ٹو پروموٹ your
इंटेग्रिटी कि आप कितना स्ट्रांग हैं, और यही चीज़ जो है वो हमें रियलाइज़ करती है कि हमारी डिटर्मिनेशन कितने सारे मिरेकल्स हमारे लिए कर सकती है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हमारे सामने कोई चीज़ हो, स्पेशली हम जैसे लोग जो ओवर वेट होते हैं और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो स्लिम दिखें, है ना। और जो बंदा खा पी के भी पतला लग रहा होता है, वो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आसिया मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सके। और जब फिर मैं रोज़ा रखती हूँ, आप यकीन करें, जब मैं रोज़ा रखती हूँ मैं कहती हूँ यार ये मुझसे हो सकता है, मैं करती क्यों नहीं हूँ, है ना। और मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तब रियलाइज करती हूँ कि विल पावर क्या क्या कर सकती है। मेरी नीयत है कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मगरिब तक खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मुझसे रहा जाता है, यू नो। तो रोज़ा ऑलवेज मेक्स मी रियलाइज कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, और मेरी विल पावर की जितनी ज़्यादा एक कहें कि तरबियत और एक आप कहें कि अपग्रेडेशन होती है टूवर्ड्स रोज़ा, वो कोई और दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। और इस चीज़ को हम लोग सिर्फ माह रमज़ान तक नहीं लिमिटेड कर सकते, बेसिकली ये चीज़ फिर हमारी पूरे साल के प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास मुहर्रम और सफ़र भी है, हमारे पास रजब शाबान भी हैं, और इन अयाम में हमारी रूह और हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज होती है कि हम लोग बार बार इस जानिब आ सकते हैं। तो हम लोग अल्लाह का शुक्र है बहुत सौ से बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। तो ये जो रोज़ा है ये हमारे लिए एक पूरे साल की प्रैक्टिस और पूरे साल की आप समझें कि एक रियलाइजेशन है। एग्जैक्टली मुझे इतनी खुशी होती है कुछ लोगों को देखकर, फायजा आई लव यू, इस तक मोहब्बत पहुंचानी थी, पहुंच गई। तो ये जो रियलाइजेशन है ना, ये हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरे आप समझें कि जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिनको हमने बड़ी हसरतों से कभी सोचा है, रोज़ा मेक्स यू रियलाइज कि आप आराम से इसको हासिल कर सकते हैं। बस नियत करो, तुम्हारी विल पावर तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है। शदीद से शदीद प्यास में हमारे सामने अगर पानी पड़ा हुआ हो और हम रोजेदार हो, नहीं पीते। अच्छा ज़किया ये बताइए कि जैसे हम रोज़ा ऑफ आवर सेंसेस, यानी कि उसमें रोज़े में ये भी तो है कि मुंह से कोई गलत बात ना करो, गुस्से पे वो काबू रखो, मतलब गालियां नहीं देनी चाहिए, वो गलत चीज तो भी नहीं देनी चाहिए, है ना, तो भी नहीं देनी चाहिए। रोज़ा जरूरी थोड़ी है रोज़ा खत्म हो जाए तो लड़ाइयाँ करें ना भाई, तो हमेशा है। ये तो रोज़ा सारी जिंदगी का है। जब आपका रोज़ा नहीं भी है तब भी सेंसेस का रोज़ा है। आई डोंट बिलीव इन दिस फिलोसफी कि भाई आप रोज़े से हैं तो आप, बहुत से लोग होते हैं मैं रोज़े से हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि आप रोज़े से तो आप सच्चे हैं, आपका रोज़ा चला जाएगा तो आपने झूठ फैक्ट्री खोल देनी है, क्या मतलब है? उसके बाद भी सच बोलना है। सेंसेस का तो रोज़ा कभी नहीं जाता। रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिल्म देखने चलें, इट डजंट मेक सेंस। जो रोजे का पीरियड है वो आपके रोजा इफ्तार होने के बाद भी वैसा ही रहता है, यू नो। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक पीरियड के लिए एक केव में आपको बंद कर दिया गया है कि आपने इस टाइम ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। अब इफ्तार हो गया, छुट्टी सारी चीजों की, सारे मोराल्स चेंज हो गए, सारी वैल्यूज बदल गई। नहीं, रोजा इफ्तार करने के बाद भी चीजें वैसी ही रहेंगी। लेकिन क्या ये चीजें हम हमारे रोजे को बातिल भी कर सकती हैं? लेकिन क्या ये चीजें हमारे रोजे को बातिल कर सकती हैं? अभी मुब्तलात पढ़े ना, उसमें तो नहीं है। इम्मा के साथ गलत निस्बत देना और हमारा कौल उनके साथ गलत निस्बत, उनका तकद्दुस ज्यादा है ना, वहाँ ये बात आती है ना। बेशक। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एक ज़हनियत है ना कि जितनी देर हम रोज़े में हैं उतनी देर हमें बहुत अच्छा रहना है, उसके बाद क्यों नहीं रहना? सही बात। ठीक है, तो सेंसेस का रोज़ा तो कंटिन्यूज टिल डेथ, लंबा ना पड़ जाए कपड़े पर। हाँ लंबा पड़ जाएगा।
یہ جو میٹ پر رکھا ہے نا پیالی میں جائے لگے یہ چل لے گا. فضا میں تمہارے ساتھ ہوں, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو جو ہمارے سینسز ہیں وہ کسی ایک شارٹ یا بڑے پیریڈ کے اندر نہیں آتے کہ اس کا اتنے عرصے کے لیے روزہ ہے اتنے عرصے کے لیے روزہ ہے, بلکہ ہمارا جو 14 to 16 آورز کا جو روزہ ہے وہ ہمارے سینسز کو عادت کرواتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے معاملات کو, اپنی چیزوں کو یا اپنے آپ کو استعمال میں لے کر آنا ہے یا اپنی ڈیلنگ کو ترتیب دینا ہے. از اٹ کلیئر؟ یس, مجھے تو کلیئر ہو گیا. اب ہم راضیہ باجی جی راضیہ باجی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا ذکیہ, ان دا مین ٹائم راضیہ باجی اپنا کیمرہ آن کرتی ہیں. آگے ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں راضیہ باجی, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک, خدا کا شکر. اچھا ذکیہ, میں کہہ رہی تھی ہمارے پاس 2 سوالات آئے ہیں جو کہ اگر چیٹ پہ اگر آپ پڑھ سکیں. اگر بعد میں کر لیں کیونکہ پھر مجھے جانا ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ذکیہ اگر آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک ہوں تو راضیہ باجی کے جانے کے بعد اگر آپ ان 2 سوالات کے جواب دے دیں. ٹھیک ہے, شکریہ. جی راضیہ باجی, لیٹس اسٹارٹ. کہاں سے؟ مستحب روزے. اچھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر معین. جی مستحب روزوں کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ واجب روزوں کے علاوہ اور حرام روزوں کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں ان میں اگر آپ قصد قربت کے ساتھ روزہ رکھیں تو وہ مستحب ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں معلوم ہے واجب واجب ہے اور حرام حرام ہے, مکروہ مکروہ ہے. اس کے علاوہ باقی سارے دن مستحب ہیں. لیکن جو روایات میں جن مستحبات کی تاکید آئی ہے ان کو الگ سے ذکر کیا گیا کہ وہ ہر مہینے کا پہلا تھرسڈے اور ہر مہینے کا آخری تھرسڈے مہینہ ڈیفینیٹلی قمری مہینہ ہوگا, اسلامک مہینہ. اور اتنا اس کا ثواب زیادہ بتایا ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکا تو ایک مد طعام جو ہے, غذا جو ہے, وہ اس مستحب روزے کا بھی دے دے تو اس کو ثواب ملے گا. مثلا آپ کا دل چاہ رہا تھا رکھنے کا لیکن آپ نہیں رکھ سکی, کچھ ہو گیا, تو آپ ایک مد طعام بھی دے سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آواز آ رہی ہے میری؟ پزا آپ اسٹل ہو گئی؟ اچھا صحیح ہے, صحیح ہے. آواز ہے میری نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی جی. اور اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 وہ ایام بیض, اس کا بہت زیادہ اجر ہے. اور ماہ رجب اور شعبان کا اگر آپ پورا مہینہ بھی رکھو تو ثواب ہے, اجر ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ نہیں سارا مہینہ نہیں رکھنا چاہیے, نہیں, جتنا رکھ سکے رکھے, لیکن اگر پورا رکھے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور پھر 4 شوال سے لے کر 9 شوال تک, کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ وہی وداع کرنا ماہ مبارک رمضان سے. ٹھیک ہے, عید کی 3 دن آپ نہ رکھیں, تھوڑا سا بدن کو استراحت دیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ 4, 5, 6, 7, 8, 9 یہ 6 days شوال کے رکھنے کے بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور پھر ذیقعد کی 25 اور 29 کو لکھا ہوا ہے. اور ذی الحج کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ پہلی ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک جو ہے وہ اجر ہے, ثواب ہے. اور یوم غدیر تو یوم غدیر ہے, ماشاءاللہ یہ سب کو ہی پتہ ہے, سب اعمال ہم سے زیادہ کرتے. یوم مباہلہ کا ثواب ہے. اور محرم میں شاید ہمارے بعض کی توجہ کم ہو کہ اول محرم اور 3 محرم اور 7 محرم کا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ثواب کا بتایا گیا ہے. پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, پھر 15 جمادی الاولیٰ کے بارے میں لکھا ہے. یوم مبعث کا ہمیں معلوم ہے کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے.
ٹھیک ہے. لیکن آپ اتنے روزے رکھو گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی کے ساتھ کٹ آف ہو جاؤ، آپ بالکل ہی آئسولیشن میں چلے جاؤ. نہیں، اس لیے بتایا گیا ہے آپ روزہ رکھو، لیکن اگر کوئی آپ کو لنچ بھی بلاتا ہے تو آپ چلے جاؤ، لنچ بھی کر لو، ثواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے دعوت دی، کھا لو اور انجوائے کرو، تو آپ کو ثواب بھی ملا اور آپ نے روزہ بھی رکھا، دونوں آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. مستحب روزے میں اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دے تو آپ کسی بھی وقت اس کو روزہ کھول سکتے ہیں، اس کو رد نہیں کرے. جی. اچھا. بے شک بعد ظہری کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، افطار کر لیں، یعنی جب بھی وہ آپ کو دعوت دے آپ مومن کی. جی میں کہہ رہی ہوں میرے مستحب روزے میں فضا میری اچھی سی دعوت کرنے والی ہے. بالکل بالکل. کچھ مسائل بہت اچھے لگتے ہیں. وہ بہت مزے کا ہے کہ کوئی اگر غلطی سے کھا رہا ہو ماہ بار کے رمضان میں تو اس کو ٹوکو نہیں، کھانے دو، انجوائے کرنے دو. اور وہ کھاتا رہے، آپ دیکھتے رہو، نہیں کوئی تمہارا روزہ ہے تم کیوں کھا رہے ہو، نہیں بتاؤ. اور بھی بنا کے کتنے کے ثواب زیادہ تو نہیں. اچھا جی، کیمرہ آن رکھو. میں نے کیمرہ آن رکھا تو راضیہ باجی نہیں بول سکیں گے، میں چٹکلے دیتی رہوں گی. راضیہ جی مجھے بلاک کر دیں گی، کہیں گے سائٹ پہ کرو، اسے کیوں لے آئے گے بیچ میں. نہیں میں تو یوزڈ ٹو ہوں نا. اچھا جی، حرام روزے آپ نے ماشاءاللہ سب لکھا ہوا، میں تو سلائیڈز ابھی دیکھی، ایوری تھنگ از ریٹن. واو بیوٹیفل. راضیہ باجی میں آپ کو اتنا بھیجتی ہوں کام، آپ ہوم ورک ہی نہیں کرتی. سو یہ حرام روزوں کا آپ نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی عید، کون سی عید؟ 2 عیدیں ہیں اور ایک جو ہے وہ ڈے آف عاشورہ حرام ہے. جی یہ آقا سیستانی کے اس میں نے دیکھا تھا. اچھا نہیں، یوم عاشور کا کراہت لکھا ہوا ہے میرے پاس، جو کتاب ہے آیت اللہ سیستانی کی ہے، آئی تھنک اس میں لکھا ہے روزے عاشورہ و روزے کے انسان شک دورت عرفہ سے مکروہ ہے. روزے عاشور کا مکروہ ہے، حرام میں نہیں ہے. the book which I have, yeah, اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے زکیہ، کین یو چیک؟ اوکے. اچھا ہاں، اور پھر ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ روزہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے حقوق کو ضائع کرے وہ مستحب روزہ، تو اس میں آپ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے واقعاً بعض خواتین بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں، بہت زیادہ مستحبات میں جاتی ہیں اور اپنے شوہروں کو ٹائم نہیں دیتی. جیسے میں نے سنا ہے کہ جب لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ زیارت کا وقت ہے تو بس اب شوہر کو ٹائم اتنا نہیں دینا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی زیارتیں کرو، مستحبات کرو، لیکن کیونکہ ویسے بھی مردوں کے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ جو جس ٹائم پہ مرد آپ کے پاس ہوتے ہیں اس وقت آپ مستحبات ان کی اجازت سے کریں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بہت اچھا اور بہت ہی معقول سی بات ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ مستحب روزہ بچہ ہے. ہاں وہی، اگر بچہ جس طرح بیوی کے لیے شوہر کے لیے باعث سے اذیت نہ بنے، اسی طرح بچے کے لیے کہ وہ اس کے مستحب روزے سے کسی کی کوئی دل آزاری ہو رہی ہے پیرنٹس میں سے، تو ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ مستحب ہے، مستحب کو اسکپ کرے گا. اور دوسروں کے حقوق، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے حقوق انسانی کا کتنا زیادہ احترام ہے. اچھا، اور اگر والدین میں سے ایک منع کر دے تو اس وقت بھی روزہ مستحب بچہ نہیں رکھ سکتا. یہ بچہ جو ہے یہ نابالغ بچے کے لیے ہے یا اولاد بالغ بھی ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ یہ بالغ کے لیے بھی ہے نا. ہاں بلکہ بالغ کے لیے ہی ہے، بالغ ہی زیادہ مستحب روزوں کی طرف آتے ہیں، انہی کے لیے ہے. جی بالکل، بالغ کے لیے. اچھا جی، نیکسٹ. اور if keeping a roza might lead to significant harm, fatality, increase of sickness or prohibited by a doctor for medical reasons.
بالکل. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ کو خود نقصان اپنے آپ کو پہنچانے کی اجازت ہے اسلام ہے، اور نہ ہی آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں. تو جب آپ کو یقین ہے کہ اس روزے کی وجہ سے مجھے بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان، تو اس وقت یہ روزہ جو ہے حرام ہو جاتا ہے. جی بالکل. کیا ہے روزہ؟ روزاز ناٹ obligatory یا اینڈ اور قضا روزاز، یعنی کہ ہمارے اگر روزے ان حالتوں میں، جیسے ہم اگر حالت حیض میں ہے فار ایگزامپل، تو اس وقت ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اس وقت روزہ ہم پہ حرام ہو جاتا ہے اور ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کے قضا روزہ رکھنا ہوتا ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے. جی بالکل. ایام حیض بیماری کا الگ ہے، ایسی بیماری جو چلی جائے سال بھر نہ رہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نیکسٹ رمضان المبارک سے پہلے اگر آپ صحت یاب ہو جاتے تو آپ نے قضا رکھنی ہے. لیکن اگر آپ پورا نیکسٹ رمضان المبارک تک آپ بیمار ہی رہے، جیسے ڈائبٹیز والے مسلسل بیماری میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے صرف اور صرف مد ہے، اور پھر ان کے لیے قضا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی. لیکن ایسی بیماری جو ختم ہو جائے، جو مثلا 1-2-3 مہینے کی تھی، تو 3-4-5-6 مہینے بعد آپ ٹھیک ہو گئی، تو پھر آپ نے قضا رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. نفاس میں بھی قضا ہے، رکھنی ہوتی ہے قضا، جس طرح حیض کے دوران ہے. پریگننسی کا بھی یہی ہے کہ آپ کو قضا رکھنی ہے، کیونکہ وہ ایسی مجبوری ہے جو دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، within 1 year. اور ڈیو ٹو اولڈ ایج کا بھی یہی ہے کہ اگر اولڈ ایج کی وجہ سے جو فٹیکنس آپ میں آ گئی اور جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر وہ رہتا ہے جاری ساری اسی طرح آپ رہتے ہو تھرو آؤٹ دا ایئر، تو پھر آپ پہ کوئی قضا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہوتا ہے بعض لوگ بالکل ویک ہوتے ہیں، لیکن کسی کی دعا سے یا کچھ اچھی اس سے اپنے آپ کو خیال رکھنے سے وہ ایک دم سے لگتے ہیں کہ بہت بہتر ہو گئے، اگر وہ فیل کرے وہ بہت ہی بوڑھا انسان بھی، تو اس کو رکھنا ہے. اور ٹریول میں یہی ہے کہ جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں ان کے الگ احکام ہیں، لیکن جو ریگولر وہ کثیر المسافر میں سے نہ ہو تو ان کو قضا رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ اب جو ہمارے مینسٹریشن کے دنوں کے اندر ہمارے روزے قضا ہوتے ہیں، اگر ہم اگلے رمضان سے پہلے وہ روزہ ہم اس کی قضا ادا کر دیں، کیا ہمیں اس کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا جی اور اگر ہم نے اگلے سال رمضان سے پہلے ہم نہیں رکھ سکے اور ہمارے کیومولیٹو کئی روزے ہو چکے ہیں، تو کیا پھر ہمیں اس کا کفارہ دینا ہوگا؟ جی، کفارہ نہیں ہوتا، یہاں فدیہ ہوتا ہے. کفارہ صرف اس جگہ پہ ہوتا ہے جہاں آپ جان بوجھ کر کوئی حرام کام انجام دے کے روزے کو نہیں رکھتے ہو یا باطل کر لیتے ہو. جیسے جان بوجھ کر آپ نے کچھ کھا پی لیا، جان بوجھ کر آپ نے کوئی محرمات میں سے انجام دیا، یہ روزہ ہی نہیں رکھا. ٹھیک ہے. تو عمدن عالمن عامدن، جانتے ہوئے جان بوجھ کر جو روزے کو توڑے اس کے لیے کفارہ ہے. کفارہ سخت ہے. ٹھیک ہے. لیکن فدیہ جو ہے وہ اس کے لیے جس کی کوئی مجبوری ہے، جیسے بیماری ہے، پریگننسی ہے، یا وہ بریسٹ فیڈ کر رہی ہے، تو ایسوں کے لیے فدیہ ہے. تو فدیہ دینا ہوتا ہے اگر اگلے سال تک وہ روزہ نہیں رکھ سکی تو. یقین. ٹھیک ہے. اور بیماری کی یہ جو فدیے کا جو اماؤنٹ ہے، کیا وہ ان تمام شرائط میں ایک سیم ہے یا جی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل سیم ہے، بالکل ایک ہی ہے. 750 گرامز جو ہے وہی رہتا ہے. اور جیسے بتایا کہ گناہ کے لیے کفارہ پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ کفارہ کتنا ہے آپ بتائیں گے؟ کفارہ سخت ہے، بہت سخت. کفارہ یہ کہ آپ مسلسل 2 مہینے روزے رکھیں، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے نا. تو کفارہ 2 مہینے ہم کہتے ہیں متوالی پے در پے مسلسل روزہ رکھنا، یا
اگر آپ نہیں رکھ سکتے, کوئی وجہ ہے تو یا نہیں رکھ سکتے, یا آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ 60 فقیروں کو کھانا کھلائیں, تو وہی 60 فقیر کو آپ گھر میں بلا کے کھلائیں, یا کھانا انہیں دے دیں, یا وہی ایک مد طعام دے دیں. وہی ایک مد, یعنی یہاں پر 60 مدس ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک روزے کے لیے, اور یہ کفارہ ہو گیا. وہاں پر ایک روزے کے لیے ایک ہی مد ہے, 59 کم ہے اس کے لیے جو کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا. اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے. اوکے. تو اچھا, مینسٹریشن کے لیے آپ نے بتایا کہ ہم اگلے رمضان سے پہلے اگر ہم اپنے قضا روزے ادا کر دیں تو اس کا فدیہ نہیں دینا. نہیں ہے. اس رمضان میں بیماری ہوئی, انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے, اب ہم قضا روزے اگر ہم نے اگلے رمضان سے پہلے رکھ لیے تو اس میں فدیہ دینا ہے اس کا؟ ایک رمضان گزر گیا اور اگلے نہیں, جو اب فار ایگزامپل 2020 کا رمضان میں نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے, اور اب 2021 سے پہلے ہم نے ان کا قضا کر دیا تو فدیہ نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل. یہ والا رول جو ہے ہماری ہر چیز پہ یہ اپلائی ہوتا ہے, نفاس, پریگننسی, اولڈ ایج پہ تو اکثر لوگ نہیں رکھ پاتے, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اللہ ہمت دے دے تو وہ لوگ رکھ لیں. بالکل ان سب کے لیے یہی ہے, یہی رول ہے, ٹھیک ہے. یعنی فدیہ آپ کے لیے تب ہوتا ہے جب آپ قضا 1 سال سے پہلے ادا کر دیں تو فدیہ نہیں دینا, لیکن اگر 1 سال کے بعد آپ قضا ادا کر رہے ہیں تو آپ کو فدیہ بھی دینا ہوتا ہے. ظاہراً ایسا ہی ہے. جی بالکل. اچھا, اور جو بوڑھے ہیں ہمارے گھر میں یا مستقل جیسے ڈائبٹک پیشنٹس ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, یہ بہت کامن چیز ہے کہ ہمارے گھروں میں اس طرح کے لوگ ہیں, وہ قضا بھی نہیں ادا کر پاتے اپنی, تو ان کے لیے اس سال فدیہ دینا ضروری ہے؟ ان کے لیے فدیہ ضروری ہے نا, قضا نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو ان کو قضا نہیں رکھنی, بس ان کو لیکن فدیہ دینا ہے. جی ٹھیک ہے. اور جتنے سال ان کے فدیہ دے دیا گیا, انتقال کے بعد ان کی اولاد پہ جیسے اگر ذمہ داری آتی تو ان کی قضا, وہ روزے قضا میں تو نہیں شامل ہوں گے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. قصر روزے میں بہت سارے لوگوں کو تھوڑی بہت کنفیوژنس ہوتی ہیں کیونکہ اس کے احکام ہیں اور تھوڑی سی ifs and buts کے ساتھ ہیں احکام. تو اگر آپ چند احکام ifs and buts کے ساتھ ہمیں ایکسپلین کر سکیں. بنیادی طور پہ روزہ ہمارا قصر ہو جاتا ہے, اور پھر اکثر لوگ زیارات پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ مفاتی میں لکھا ہے کہ جیسے امام حسین کی آپ اس کے لیے جا رہے ہیں زیارت کے لیے, مولا علی کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو 3 دن روزہ رکھیں پھر جائیں. اکثر آپ زیارات پہ ہی ہوتے ہیں, اب آپ اس شہر جا رہے ہیں تو پہلے سے رکھیں. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو اسپیکولیشن ہوتی رہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے. پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بالکل بیسک سے کہ قصر روزے کب ہوتے ہیں, روزہ قصر کیسے ہوتا ہے اور ہم نہیں رکھ سکتے. جی, جس طرح نماز قصر ہوتا ہے, جو شرائط نماز قصر ہونے کے لیے وہی شرائط روزے کے قصر ہونے کے لیے, ٹھیک ہے, سیم شرائط ہے. تو لیکن روزے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وطن میں ظہر کی اذان سن کر زوال کر کے نکلیں تو آپ کا روزہ اس دن کا ویلڈ رہے گا, ٹھیک ہے, باطل نہیں ہوگا, یعنی قصر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے مثلا میری فلائٹ ہے شام کے 4-5 بجے اور میں آرام سے نکل رہی ہوں, تو میں نے ظہرین اپنے وطن میں پڑھ لی تو میرا روزہ صحیح ہے. یا میں کہیں ہوں, میں نے روزہ رکھا اور مجھے پتا ہے میں زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ جاؤں گی, ٹھیک ہے, جیسے میں یہاں ہوں اور میں نے اپنے وطن جانا ہے, میں زوال اپنے وطن میں کرنا ضروری ہے. تو اس طرح کی مسافرت جس میں زوال آپ اپنے وطن میں کر سکے اس کا روزہ قصر نہیں ہوتا. ادروائز روزہ اسی طرح جس طرح نماز کو قصر کرتا ہے روزے کو بھی قصر کرتا ہے, یعنی وہی شرائط ہے. ٹھیک ہے, چیز اور بتائیے گا, اگر ہم اپنے شہر سے باہر ہیں تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں 10 دن 10th ڈے, اگر آپ کو شورٹی ہو کہ آپ 10 دن, ایگزامپل آپ کم میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کراچی میں 10 دن آپ کا
قیام ہے تو آپ روزہ رکھیں, لیکن اگر آپ کا 9 دن قیام ہے تو آپ کے اوپر روزہ قصر ہوا. بالکل بالکل, وہی شرائط جو نماز کے ہیں وہ یہی 10 دن والے اس کے بھی ہیں. بالکل. اور وطن سے آپ کی مراد اپنا شہر, ناٹ کنٹری. ہاں ہاں ڈیفینیٹلی اپنا شہر ہے, شہر کو ہی وطن کہتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہمارا بہت بیسک وہ ہو گیا اور آپ نے یہ بھی ایکسپلین کر دیا. اب جب مستحب روزے آتے ہیں اور ہم زیادہ کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہم مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی, اس کے کچھ احکامات ہیں. کربلا وطن ہوتا ہے نا, بالکل وہ ایریا. کون سا ایریا؟ گنبد کے نیچے. ہاں گنبد کے نیچے. اس ایریا میں انسان رہے, زندگی بسر کرے. تو آئی تھنک میں دیکھ لیتی ہوں, اس کو میں نے نہیں دیکھا تو ہے یہاں پر یہ مسئلہ یہاں پہ سامنے ہی لکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھ کے بتا دیں. اچھا میں دیکھ کے اس کو بھی بتا دیتی ہوں. جیسے ایون مکہ کا بھی ہے یا مدینہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں مدینہ گئی تھی تو سب پڑھے تھے احکام. تو وہ کچھ مدینہ, مکہ اور کربلا کے بارے میں یہ احکامات میں ابھی بتا دیتی ہوں. وہ جس کو وطن کنسیڈر کیا جاتا ہے. دیکھیے وجہ یہ ہے جہاں انسان روزہ رکھ سکتا ہے, بے شک مستحب ہو بے شک واجب ہو, ٹھیک ہے, روزہ رکھ سکتا ہے. کیوں روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس لیے رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کا وطن کہلاتا ہے. وجہ یہ تو وہاں پہ نمازوں کا بھی وہی حکم ہے نا. نماز بھی آپ کو یاد ہے نا, اس میں ہے کہ نماز اختیاری ہے, پوری پڑھو یا قصر پڑھو یا پوری آپ پڑھ سکتے ہو. تو جہاں جہاں آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں وہاں آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ کہ کون سے شہر ہمارے وطن ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کو بس صرف ان کے نام بتا دیتی ہوں. صرف مدینہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ مسافر اگر 3 دن مدینہ میں رہے سے روز در مدینہ روزے مستحبی وغیرہ, 3 دن مدینہ میں رہے تو 3 دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے. 3 دن روزہ رکھ سکتا ہے مدینہ کے لیے صرف. ادھر ابھی کربلا کے لیے نہیں ہے, کربلا کے لیے نہیں ہے اس میں تو نہیں. اب ظاہراً کربلا کا وطن والا فتویٰ میں نے نہیں دیکھا بھی, اس کتاب میں تو نہیں دیکھا. پھر میں دیکھ لیتی ہوں اگر عروہ یا اس میں موجود ہو منہاج میں, ٹھیک ہے. تو مدینہ کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو پھر یعنی اور نجف کے لیے تو نہیں ہے, لیکن نجف میں جیسے مسجد کوفہ کے اندر ہماری نماز قصر نہیں ہوتی این مسجد میں, تو وہاں نجف کے یا کوفے کے لیے بھی آپ کو میرے خیال سے چیک کرنے پڑیں گے. جی میں دیکھ لیتی ہوں, اس کے احکامات دیکھ لیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ فدیے میں اور کفارے میں کیا فرق ہے. جی بالکل. تو ہم اس سے اور آگے بڑھتے ہیں. فطرہ ہر رمضان ہم سب سے جڑا ہوا ہے, روزے سے ہمارے واجبات سے جڑا ہوا ہے. یہ اس میں پہلی بات تو بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے جو لوگ کہ بھائی فطرہ نکالا کیوں جاتا ہے, اس کا کیا ریزن ہے فطرے کا, اسپیشلی کہ رمضان سے ہی وہ فطرہ اور شوال کے چاند سے یہ کیوں جڑا ہوا ہے. پھر اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں, کس انداز سے آپ اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو پھر ہر انسان خود سے اس کو کیلکولیٹ کر لے کہ کیا آپ حساب لگاتے ہیں. پھر جیسے اس سال 2020 میں ہم لوگوں پہ کیا فطرہ ہے, پھر ہمیں کتنا دینا چاہیے. پھر کون وہ لوگ ہیں جن پہ فطرہ واجب ہے نکالنا, کون لوگ دے سکتے ہیں اور کن پہ واجب نہیں ہوتا نکالنا. پھر 5واں ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ فطرہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے, مطلب غیر مسلم ہو سکتے ہیں, مسلمان ہوں, سید ہوں, غیر سید ہوں, اور یہ کب دینا ضروری ہے, اماؤنٹ آپ کب دے سکتے ہیں, بعد میں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد یا ماہ رمضان کے اندر بھی آپ نیت کر لیں شوال کے چاند دیکھنے کی اور آپ نکال دیں. اس طرح سے تھوڑا سا. جی بالکل. فرسٹ آف آل فطرہ, افطار, عید فطر یا ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دیکھیں قرآن میں تمام مالی جو ہم حقوق نکالتے ہیں جو مال کو پاک کرنے کے لیے, بے شک وہ خمس ہو,
وہ صدقہ ہو, وہ عشرہ بھی ایک ہوتا ہے 1/10 جو نکالا جاتا ہے, 1/5 نکالے, یا وہ کفارات ہو یا اس طرح سے فطرہ ہو, ان سب کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اگر آپ احکام کی کتاب میں بھی دیکھیں تو فطرے کے احکام جو ہیں وہ زکوٰۃ کے چیپٹر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل یہ ایک طرح سے ہمارے گناہوں اور ہمارے بدن کی طہارت, بیماریوں بلاؤں سے ہمیں دور کرنے کے لیے, اور ایک نئی زندگی جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے بعد, اس کی آغاز کے لیے کہ آپ آغاز اتنے حسین صدقے سے کرو. تو فطرہ یہ ہو گیا, اس کا فلسفہ اور اس کے میننگز. تو یہ زکوٰۃ ہے, اور یہ بہت آسان ہے کہ ہر وہ بالغ اور عاقل شخص جس کے انڈر جو رزق دے رہا ہے, کیا سسٹینر ہے, ہم کہتے ہیں جو نان خوار ہے, جو ان کی عیال گھر والے, جیسے مثلا میں کما رہی ہوں اور میری کمائی سے گھر میں 5 لوگ کھانا کھا رہے ہیں, تو میرا اور 5 افراد پر فطرہ جو ہے وہ مجھ پہ واجب ہے. تو ہم 6 لوگ ہو جائیں گے. تو میں عاقل ہوں اور بالغ ہوں, تو میرے اوپر کیا ہے, فطرہ واجب ہے, میرا اپنا اور میرے اہل و عیال کا. ٹھیک ہے, کتنا فطرہ ہے, وہ ہے 3 kg, that's it. جو کھانا آپ غالباً معمولاً کھاتے ہو, مثلا آپ چاول زیادہ کھاتے ہو تو 3 kg جو رائس آپ کھا رہے ہو, جو کوالٹی آپ کھا رہے ہو وہ والی کوالٹی. مثلا آپ زیادہ تر براؤن بریڈ لیتے ہو, نٹس والا پتہ نہیں ایکسپینسو بریڈس کھاتے ہو, تو وہی دو جو غالب, یعنی اکثر جو طعام آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کا 3 kg پر پرسن آپ کو دینا ہے. تو آج کل اس سال کی آپ قیمت لوگے کہ فار ایگزامپل 1 kg رائس جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کتنے کا ہے, تو اس کو 3 میں آپ 3 kg آپ کا ہوگا, 3 kg آپ کی اولاد کا, اور جو آپ کے انڈر ہے ان سب کا ہو جائے گا. تو یہ فطرہ کی مقدار ہے. اب آئی بات کہ فطرہ کب نکالا جائے. ٹائم بہت کم ہے, مجھے کہہ رہے ہیں فطرہ جو ہے وہ ظہر تک دے دینا چاہیے. اگر نماز عید آپ نہیں پڑھے, صحیح ہے, نماز عید کو نہیں پڑھے تو پھر نماز عید سے پہلے دے دیں. لیکن اگر آپ نماز عید آپ کو انٹرپٹ کر سکتی ہوں, سوری, آئی نو آپ کو جانا ہے, 10:15 ہو رہے ہیں, 10:30 آپ کی کلاس ہے. زکیہ, کیا میں آپ سے ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ یہاں سے ٹیک اوور کر لیں, اگر رازیہ باجی اف یو ڈونٹ مائنڈ. یا پلیز اتی جان. اوکے, اتی جان کی شکل دیکھو کتنی خوش ہیں. سوری رازیہ باجی, آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا, آپ بتا رہی تھی, لیکن آئی نو کہ آپ کو جانا ہے اور آپ کے لیے ٹائم بہت ٹائٹ ہے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ. اور تھینک یو زکیہ رازیہ جان کے باجی. ساتھ مزے کر لیتے اور انجوائے کریں انشاءاللہ, اور پروردگار عالم آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگ اتنا یہ پیارا, حسین اور فن میں مزے میں انجوائے کرتے ہوئے اپنی روح کو جو آپ غذا دے رہے ہو, حکم الہی سے اطعام کر رہے ہو. یہ سب سے بڑا دسترخوان ہے امام حسن مجتبیٰ کا جو فضہ جان آپ بچھاتی ہیں ہم سب کے لیے. انشاءاللہ آقا مولا آپ کو اجر عنایت فرمائے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. خدا حافظ. جی زکیہ, سوری آپ کو دوبارہ میں نے پکڑ لیا, ان کو جانا تھا. جی, تو رازیہ اگر آپ سن رہی تھیں تو رازیہ باجی فطرے کے اوپر آئی تھیں کہ کس کو دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے تھے. جی, فطرہ جو ہے وہ غریب مسکین, اور جس طرح صدقہ میں بھی ہے اور خمس میں بھی ہے, زکوٰۃ میں بھی ہے, کہ سب سے پہلے آپ اپنے ان کلوز ونس کو دیکھیں جو آپ کے ریلیٹیو ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, یا آپ کے قرابت داروں میں, عزیزوں میں آتے ہیں. ان کا حق پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے آس پاس ہے, چراغ طرح اندھیرا نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو آپ اس کو دیں. ہاں, اس کے اندر ملازم نہیں آتے, کیونکہ ملازم کو آپ ویسے بھی وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا, آپ ان کی کفالت سماؤ کر ہی رہے ہوتے ہیں نا, جو گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کا کھانا پینا, اوڑھنا پہننا, عیدی دینی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فطرہ کہہ کر آپ عیدی دے دیں کسی کو. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہیں خاندان میں
کہ جن کو اگر آپ فطرہ کہہ کر دیں گے تو ان کی سیلف رسپیکٹ کم ہو سکتی ہے، یا ان کو ایک سفید پوش ہے اس کو شرم آتی ہے کہ بھئی آپ فطرہ دے رہے ہیں، اس کو صدقے کی مد میں یا خیرات کی مد میں کچھ دے رہے ہیں، تو فطرہ ایز اے گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے بہت رسپیکٹ فلی، کہ مثلا آپ کے بچے نے یہ چیز بہت اچھی کی، یا میں نے سنا ایسا کچھ اچھا ہوا ہے، کوئی بہانہ بنا کے ایز اے گفٹ بھی دیا. لازمی نہیں ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو آپ یہ بتائیں کہ یہ میں تمہیں فطرہ دے رہی ہوں. ہاں اگر وہ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں تو پھر بتایا جا سکتا ہے، لیکن قرابت داروں میں یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ آپ مینشن نہیں کر سکتے نا، آپ بتا نہیں سکتے، ان کی ایک سیلف اسٹیم ہے اس کے لیے، تو وہ ایز اے گفٹ کہہ کر اناؤنس کر کے دیا جا سکتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی نیت کیا ہے. تو ان کا حق پہلے ہے. اگر آپ ان سارے حقوق سے فارغ ہیں اور آپ کو ہے کہ آپ کے کوئی عزیز، کوئی ہمسائے، کوئی قرابت دار، کوئی رشتہ دار اتنا نیڈی نہیں ہے جس کو فطرہ نہ دیا جائے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو غریب مساکین ہمارے سوسائٹی میں یا سرکل میں ہیں، یا آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلانا فلانا ہے، تو آپ ان کو وہ فطرہ دے سکتے ہیں. خیال یہ کیا جائے کہ وہ نماز روزے کے پابند لوگ ہوں. شرابی کو یعنی کہ مسلمانوں تک ہی ہونا چاہیے، آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. پہلی بات اوبویسلی مسلمانوں میں بھی جو نماز روزے کا پابند ہو اس کو دینا چاہیے. ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے نا کہ جس بندے نے سارے احکامات خود بھی پورے کیے ہیں تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بائی دا اینڈ آف دا ماہ رمضان اس کو کچھ ملے تو ہماری جو ترجیحات ہیں، پریورٹیز ہیں، وہ اس طرح سے ہیں. اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر جو بھی آپ کو غریب مسکین ملتا ہے اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے. اور کب دیا نکال فطرہ؟ ہم شوال کے چاند دیکھنے سے پہلے دے سکتے ہیں کسی کو، اگر رمضان میں ہمیں کوئی اس طرح سے دکھ جائے، یا ہم شوال کے چاند کے بعد ہی فطرہ دیں کسی کو؟ دیکھیں 29ویں روزے پر دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو اس کے لیے ریکمینڈڈ ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے آپ نے دے دیا ہو. اوکے، ٹھیک ہے، مطلب کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے بر وقت جتنی جلدی پہنچا سکیں پہنچا لیں. جیسے ابھی ہم لوگ آخری عشرے میں جب داخل ہو گئے نا، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا فطرانہ، جو سب کو پتہ ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ کیا کھاتے ہیں، چاول جو ہم لیتے ہیں یا آٹا جو ہم لیتے ہیں وہ کس طرح روپے کلو ہے، 100 روپے والا آٹا لے رہے ہیں یا 200 روپے والا لے رہے ہیں یا 15 روپے والا لے رہے ہیں. تو یو نو دا اماؤنٹ آف فطرہ، نہ کہ مجھے 300 روپے پر ہیڈ نکالنا ہے اور میرے گھر میں 15 بندے تو چلو مجھے اتنا دینا ہے. تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سرچنگ بائی دا اینڈ آف دا بائی دا اسٹارٹ آف دا لاسٹ عشرہ. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آپ کے فطرانے کا وقت ہوگا آپ نے اس کو ہینڈ اوور کر دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 28ویں روزے کے بعد، ہماری غلطی یہ ہوتی ہے 28ویں روزے کے بعد ہم کیلکولیشن شروع کرتے ہیں. یہ بالکل وہ والی بات ہوئی ایگزام والی رات کو بیٹھ کے پڑھنا، پورے مارکس آئیں گے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان، ہر فیملی کے لیے دا اماؤنٹ آف فطرہ از ڈفرینٹ. ان کے اپنے اس پہ کہ وہ کس طرح سے ان کا کچن ایکسپینس، ان کا کچن کی گروسری ایکسپینس کس طرح سے، اس طرح سے بیسکلی آپ اناج کا، چاول، آٹا اور جو آپ لوگ لیتے ہیں. فار ایگزامپل کتنے روپے کلو والا چاول کھاتے ہیں؟ میں تو قیمتوں میں بہت ہی سلو ہوں. 115 والا یا 250 والا؟ مجھ سے نہ پوچھو بہن، ہمارے یہاں تو کیومولیٹو آتا ہے. میں چھوڑ دوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینس ہے نا، ایک بندہ جو 115 روپے کلو چاول کھاتا ہے اور ایک بندہ جو 250 روپے کلو والا چاول کھاتا ہے، تو ان کے فطرانے میں تو فرق آئے گا نا. ایک بندہ ہے جو چاول تو بہت کبھی کبھی کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو آٹے کا ریٹ obviously ڈفرینٹ ہوگا. تو ایک عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں ایک ایوریج پرائس نکال دیتے، ایک ایوریج پرائس نا، مارکیٹ ریٹ پتہ ہوتا ہے مجھے کیونکہ مارکیٹ ریٹ اس طرح اندازہ نہیں ہے. تو ایک ایوریج پرائس نکال کے پھر آپ اپنی فیملی کے حساب سے، آپ کی فیملی میں 5 بندے، 3 بندے، 7 بندے، 10 بندے، کتنے بندے، اس کے حساب سے آپ نکال لیجیے. ٹھیک ہے، لیکن مستحق کی تلاش جو ہے نا وہ 28 رمضان کو نہیں کرنی، وہ آپ نے 20-21 سے شروع کر دینی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم پھر رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، روزہ ہی نہیں رکھا ابھی آپ نے.
कुछ लोग ऐसी चालाकियां करते हैं. ठीक है. अच्छा, और जो राशन दिया जा रहा है, और माशाल्लाह बहुत सारे लोग रमजान में राशन देने का रिवाज है, आप राशन को आप फितरे पे की नियत से नहीं दे सकते ना? राशन को फितरे की नियत से नहीं दे सकते. ठीक है. और दूसरी बात अगर ये आपको कि देना है तो आप उसको सरे वक्त देना. मैंने किस बताया तरह से? ना कि फितरे का अपना एक मैकेनिज्म उसका है ना? नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने वो हुआ कि भाई हमारा 3-3 किलो ये फलानी चीज हमारे घर में खाई जाती है, तो हम उतना ही किलो अनाज, वही क्वालिटी, वही चीज अगर हम देना चाहें तो क्या वो दिया जा सकता है या रकम होनी चाहिए? आई एम नॉट श्योर. मैं श्योर नहीं हूँ. ठीक है. ठीक है. तो आई गेस फितरा हमारे लिए समझ में आ गया. अच्छा हाँ, अब इससे रिलेटेड मैं अभी कुछ सवाल देख रही थी कि हमारे पास सवालात आए हैं काफी फितरे से रिलेटेड. If husband and wife both are earning, then who should give fitra? Husband, the head of the family. Yeah, that is very obvious. Wife is supporting husband. She is not responsible, you know. The husband is responsible. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे किसी का सवाल है कि can we give fitra to somebody who works for us? तो इसका जवाब राजिया बाजी ने या शायद जकिया ने अभी कहा था कि हम अपने घर में काम करने वालों को नहीं दे सकते. Recommended नहीं है, मैंने कहा था कि ये recommended. ठीक है. फिर डिपेंडेंट है ना, ये तो यही वाली बात है कि मैं अपना फितरा निकाल के अपने बच्चे को दे दूं. सही. अच्छा, can we give fitra to non-Shias? It is not recommended. मैंने तो बताया कि हमें तो नमाजी और ये चीजें भी देखनी होंगी ना. नहीं, अगर अंधेरा नहीं रहना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मिक्स्ड फैमिलीज हैं कि जिसमें एक फैमिली क्लोज फैमिली है, सुन्नी शिया मिक्स इस किस्म की है, और उसमें क्लोज फैमिली के अंदर या एक दो थोड़ा सा गैप के साथ, लेकिन आपको पता है कि भाई ये आपके अजीज और क़ारिब है, लेकिन वो शिया नहीं है, वो अहले सुन्नत से है. एक बार विलायत अली इब्न अबी तालिब की कीमत यह है कि आप उसको अदा करें जहां जहां आपको बहाना मिलता है. बस ठीक है, डन है. समझ गए, बिल्कुल समझ गए. उसका तकद्दुस है, उसका एहतराम है, उसकी बड़ी इज्जत है. ठीक है. अच्छा, एक सवाल था, रोटी और चावल का फर्क होता है फितरे में? मेरे ख्याल से आपने जवाब दे दिया कि जो रोटी का और जो उसका रेट है, रेट का फर्क होता है. ओके, ये तो हमारे फितरे से रिलेटेड सवाल हो गए. उससे पहले के जो सवाल थे जकिया, हम उनकी तरफ चलते हैं. टॉप पे जा रही हूँ मैं. एक सवाल है कि अगर हाइज की 8 दिन की हैबिट और बीच में ब्लड दिखना बंद हो जाता है, तो इस दिन ब्लड नहीं दिखता, उस दिन से रोजा रखना चाहिए या नहीं? अब ये जो जितने आदत के दिन है ना, जो आपके यूजुअली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज हैं, और आपको पता है कि आपकी छोटी मोटी डिस्टर्बेंस रहती है, तो आप अपने 7 डेज पूरे करेंगे. व्हेन यू नो योर डेज, जब आपको यकीन है कि आपके 7 डेज होते हैं. ठीक है. और अगर आपको ये है कि आपके डेज ही मुशख्खस नहीं है, पता ही नहीं है कि आपके कितने डेज हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत देख समझ के चलना होगा कि फिर आप देखेंगी कि आपका फिर वो पीरियड कौन सा है, लाइक स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ. डिस्टर्ब्ड है ना, पता नहीं है कब होगा, तो आपको फिर उस ड्यूरेशन को तो छोड़ दें कि 6 डेज और 7 डेज. आपने फिर देखना है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसिडर एज हैज, मिडिल जो है वो अगर दोबारा हो रहा है तो वो नहीं होगा, अगर एंड में आ रहा है तो वो नहीं होगा. इज इट क्लियर? ठीक है जी. फिर एक सवाल है, और कैसे डिसाइड करें व्हिच डेज टू कीप फास्ट? बिकॉज सपोज 4th डे गुस्ल लेकर फास्टिंग करते हैं, देन इवनिंग में ब्लड दिख जाता है, देन नेक्स्ट कब गुस्ल ले और नेक्स्ट रोजा रखा? बिकॉज ऐसा होता है 24 आवर्स वेट करते हैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ब्लड नहीं दिखता, तो 5th डे का फास्ट मिस हो जाता है. टाइम लिमिट कैसे डिसाइड करें, व्हिच डे टू फास्ट, व्हिच डे नॉट टू फास्ट? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है. आई एम सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग द सही क्वेश्चन. कैन यू ओपन योर चैट? आर यू एबल टू ओपन योर चैट?
हाँ, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, 2 दफा मैंने पढ़ा था, मुझे समझ भी नहीं आई कि लाइक which day means what day, क्या। ठीक है, ये जिन्होंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, आप अपना माइक अनम्यूट करके ये सवाल प्लीज डायरेक्टली पूछ लीजिए ताकि मेरी भी और जकिया की भी समझ में आ जाए, क्योंकि हमको ना वो इतना क्लियर नहीं है। आई एम सॉरी, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, करिए करिए। हाँ, तो ये जो हायजा है इसकी हैबिट है 8 डेज की। अक्सर इसको 8 दिन ब्लड दिखता है, पहले नॉर्मली एवरी डे दिखता था 8 डेज तक। अब जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते जा रही है उसकी साइकिल, तो 3 डेज वो देख रही है ब्लड को, फिर 4th डे ब्लड नहीं दिखता है, अगेन 5th डे एक टाइम दिखता है, 6th डे नहीं दिखता है, ऐसे ऑल्टरनेट होता है। उसको पता नहीं किस दिन दिखने वाला है, 5th डे दिखेगा या 6th डे दिखेगा, इट इज डिफरेंट एवरी मंथ। तो उसको पूरे 8 डेज रोजा मिस करना है या जिस दिन वो 8 डेज के बीच में ब्लड नहीं दिखता है उस दिन रोजा रखना है, और कैसे डिसाइड करें किस दिन रोजा रखना है और किस दिन नहीं रखना है? उसकी हैबिट है 8 डेज की, कंफर्म हैबिट है, उसको 8 डेज तक आता ही है, मगर बीच बीच में कभी गायब भी हो जाता है, पूरा पूरा दिन ब्लड नहीं दिखता है, तब ऐसे लगता है कि ये रोजा मिस हो गया हमसे। देखिए ना, अभी वाली बात जो मैंने अभी की ना, वो मेरे ख्याल में इसको कॉम्प्लीमेंट करती है ना, कि अगर आपको पता है कि फिजा प्लीज अपना व्हाट्सएप चेक करो। हाँ ओके, एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, मैं लिंक कनेक्ट कर रही हूँ, वो हो नहीं रहा, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ। ओके 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 ठीक है, मैं समझ गई, सॉरी मैंने देखा नहीं था। हाँ, मैं उनको थोड़ा वेट करवा रही थी। अच्छा, मैं जल्दी से इसको बता देती हूँ। देखें, अगर आपको अपने डेज पता है ना, तो आप अपने डेज के हिसाब से चलें। अगर आपको अपना ड्यूरेशन पता है कि किस अगर आपको अपना पीरियड पता है कि किस पीरियड में आते, पीरियड से मुराद फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, फिर आप उन दिनों को अपना हैज कंसिडर करेंगी और उसके मुताबिक आप अपने तमाम चीज़ों को अंजाम देंगी। हाँ, ये हो सकता है कि फ्लो बाकी दिनों में भी रहे, तो आप उस फ्लो को हैज नहीं समझेंगी, उन दिनों आप नमाज और रोज़े को अलग नहीं करेंगी, बल्कि आप उन दिनों सारी चीज़ें जैसे वाजिबात अदा करते हैं वैसे करती रहेंगी। बेशक आप फ्लो नहीं देख रही, बेशक आप फ्लो बहुत ज़्यादा देख रही, लेकिन आपने अपने डेज और अपना पीरियड जो है वो खुद ही मुशख्खस करना होगा, उसको आपने खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर उसके मुताबिक आपने अपनी जो अपना साइकिल है ना, उसको अहकाम के लिहाज से चलाना होगा। अच्छा, क्योंकि जकिया को भी आगे जाना है, उनकी एक और सेशन है, तो अगर किसी के पास अब कोई मजीद सवाल हो तो आप मुझे और मैं फिर वो सवाल, और जिससे वो सवाल हो जकिया से, तो मैं इन लोगों को अलग से भेज दूंगी, फिर ये लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड में उन सवालों के जवाबात करके हमें पोस्ट कर देंगे अपने फेसबुक पेजेस में, क्या कहते हैं वैसे भेज देंगी व्हाट्सएप पे, तो वो इस तरह से आप लोगों को सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो आई एम सॉरी, हम अपना सेशन मजीद कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आखिरी स्लाइड है जकिया, आखिरी सवाल है कि हम अपने रोजे को, इस इबादत को मजीद चार चांद कैसे लगा सकते हैं, इसमें नूरानियत कैसे बढ़ सकते हैं, इसको मजीद ब्लेसफुल और कितना और अच्छा कैसे बना सकते हैं। बस छोटा सा वो है, एंड देन हम चलते हैं। सारी बात नियतों की है, नियत जितनी खालिस होगी उतनी बड़ी इबादत होगी। हमें अपनी नियत के ऊपर काम करना है। आप अल्लाह के लिए रोज़ा रखें, अल्लाह कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, मैं इसकी जज़ा, रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा देने वाला हूँ। और मकरूह है रोज़े में किसी मोमिन को इंतज़ार में रखना। उनकी राज़िया बाजी को जाना था, इसलिए मैंने इन्हें 15 मिनट इंतज़ार करवाया। मुझे अजर रिसालत पे जाना है, अहले बैत टीवी है तो उनका प्रोग्राम है, तो 15 मिनट से वो इंतज़ार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा। और वो मुझे अगर फेसबुक पे लाइव देख रहे होंगे तो वो उन्हें समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या कर रही है। सॉरी, यस आई एम सॉरी, आप लोगों की कमिटमेंट उनके लिए है कि भाई मैं सरेआम ये चीज़ कर रही हूँ।
تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم جب بھی فضا تم کہوگی ہم لوگ ضرور ملیں گے. پروردگار ہم سب کی طاعات عبادات ہم سب کی اللہ کی درگاہ پہ جو جو اچھا برا ہم لوگ چھوٹا موٹا چھپ کر یا اعلاناً کر رہے ہیں, خداوند کریم اس کو قبول کرے اور اس کی بہترین جزا ہم سب کو دے انشاءاللہ. اور ہیٹس آف ٹو فضا, تم بہت سارا اس کے لیے ایفرٹ ڈالتی ہو, بہت کوشش کرتی ہو. پروردگار اس کی بہترین جزا دنیا میں اور آخرت میں تمہیں عنایت کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہاری اجازت کے بغیر I am leaving the meeting. Okay?